السلام علیکم، راہ نیوز کے ساتھ میں ہوں حارث عالم۔ نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ کسی میجر جنرل کو ثالث بننے کا اختیار کس نے دیا؟ ادارے ہی ریاست کے خلاف کام کر رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ۔ ناموس رسالت دھرنا، کیا فائدہ کیا نقصان؟ 9 شہادتیں، 350 زخمی، ذمہ دار کون؟ مقبوضہ کشمیر میں محاصرے، تلاشی اور متعدد گرفتاریاں، آج پورا دن ہڑتال رہی۔ حزب اللہ اور اسرائیل کی کشیدگی سے مسلح تنازع شروع ہو سکتا ہے، اقوام متحدہ۔ مسجد الحرام اور مسجد النبوی میں تصاویر لینے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ریاض میں اسلامی فوجی اتحاد کی دفاعی کونسل کا پہلا اجلاس، دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عزم۔ یہ تھی ہیڈ لائنز اور اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ کسی میجر جنرل کو ثالث بننے کا اختیار کس نے دیا؟ ادارے ہی ریاست کے خلاف کام کر رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ۔ دھرنا قائدین سے معاہدے کے خلاف برہم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کہا ہے کہ اپنے ملک کے ادارے ہی اپنی ریاست کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ ریاست اور آئین سے کھیلنے کی ایک حد ہوتی ہے۔ آئین کے تحت کسی میجر جنرل کو ثالث بننے کا اختیار کیسے ہے؟ قوم کے ساتھ یہ تماشا کب تک چلتا رہے گا؟ ناموس رسالت دھرنا، کس کا فائدہ کس کا نقصان؟ 9 شہادتیں، 350 سے زائد زخمی، ذمہ دار کون؟ سوال یہ ہے کہ ایسی نوبت کیوں آئی؟ آپریشن کس کی نگرانی میں ہوا؟ میڈیا اور سوشل میڈیا پر پابندی لگانے سے کیا فائدہ ہوا؟ جو استعفیٰ آج دیا گیا وہ پہلے کیوں نہیں تھا؟ متنازع بل بنانے والی کمیٹی میں کون کون شامل تھا؟ جو مذاکرات آج ہوئے وہ آپریشن سے پہلے کیوں نہیں ہوئے؟ عام شہریوں کی املاک کو نظر آتش کس نے کیا اور کیوں؟ جب کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں تو بل کو تبدیل کیوں کیا گیا؟ اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے معروف سماجی رہنما عدنان کوڈیا صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ حارث صاحب خیریت سے ہیں، لیکن دل تھوڑا سا دکھا ہوا ہے۔ الحمدللہ۔ سر سوال یہ کہ یہ آپریشن احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ یہ آپریشن میری نگرانی میں نہیں ہوا، تو سوال یہ بنتا ہے کہ آپریشن کس کی نگرانی میں ہوا؟ حارث اب جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، آپ ان کی پوری ہسٹری شیٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ ہم 3 گھنٹے میں فیض آباد ختم خالی کرا لیں گے، تو یہ کہنے والے کون تھے؟ احسن اقبال صاحب تھے یا ٹی وی کے اوپر ان کا کوئی ریپلیکا بیٹھا ہوا تھا؟ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ذمہ دار کون تھا۔ ہائی کورٹ کا حکم یہاں تو انہوں نے مان لیا، لیکن یہ پتہ نہیں کیا چاہ رہے تھے کہ آرمی سے امداد لے کے خانہ جنگی کے نہج پہ اس ملک کو لے کر جانا چاہ رہے تھے۔ 2 ماہ سے یہ مسئلہ چل رہا تھا۔ ایک تو ختم نبوت کے شقوں کو آپ نے چھیڑنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے کہ بل میں امینڈ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن جو کرنے کی کوشش کی گئی، پہلے کہا کلیریکل مسٹیک ہے، دفتری معاملات ہیں، پھر کہا ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ پھر وہ اپنی جسٹیفیکیشنز دیتے رہے پریس کانفرنس میں۔ احسن اقبال صاحب جو نام کے ہی احسن ہے میرے خیال سے، کہ جناب میرے والد محترم جنت البقیع میں ہیں، بھائی ہم اس کا کیا کریں؟ انہوں نے اب یہ کہہ رہے ہیں، کل آپ دیکھیں نا سابق وزیر داخلہ جو کہ چودھری نثار صاحب نے کہا کہ یہ صرف اپنی جو ہے وہ مطلب کوتاہیاں چھپانے کے لیے جو ہے وہ کوئی کارنر ڈھونڈ رہے ہو، اور پھر کل ایک پروگرام میں تو انہوں نے برملا کہہ دیا کہ ہم نے تو ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر جو مطلب یہ چیز کی تھی، اور آج دیکھیں ان کی کیسی حالت سے ظاہر کی گئی ہے ہائی کورٹ میں۔ جج صاحبان نے اور جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے جو ان کی سرزنش کی ہے، وہ پوری چیزیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون تھا۔ انہوں نے یہ کہہ دینے سے بات ختم نہیں ہو جاتی کہ فیض آباد کا میں وزیر داخلہ نہیں، میں پورے پاکستان کا وزیر داخلہ ہوں۔ 110% اس میں پوری کی پوری انتظامیہ شامل تھی، اور یہ آپریشن سٹارٹ کیا گیا تھا۔ یہ شاید
مجھے کیوں نکالا کہ کیسز سے جو ہے مطلب لوگوں کو ہٹانے کے لیے اس طرح کی چیزوں تک پہنچایا گیا. میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ پابندی لگائی گئی، یہ کس تناظر میں لگائی گئی؟ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر یہ پابندی صبح 7 بجے سے 9 بجے تک لگاتے اور اس دوران آپریشن کر دیتے تب تک تو کہانی سمجھ میں آتی تھی. جب پورے ملک میں آگ لگ چکی تھی اس کے بعد میڈیا اور سوشل میڈیا پہ پابندی لگا دی گئی. جمہوری دور میں آمرانہ اقدام، اس کی آپ کیا کہیں گے؟ میں تو حارث ہفتے کا جو پرسوں کا دن تھا اس کو ایک طرح سے نومبر 3 کی ایمرجنسی کو یہ بڑا یاد کرتے ہیں مشرف صاحب کی 2007 کی. بالکل ایسا ہی تھا. ایمرجنسی سے بھی بدتر تھا یہ تو. فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ. میں پی ٹی وی دیکھ کر یقین جانیے میرا دل کبھی ہنستا تھا کبھی وہ ہوتا تھا کہ مطلب ذمہ دارانہ صحافت تو کیا مطلب آپ لوگ اور پورا میڈیا یا سب جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے؟ کیا محب وطن یہی لوگ ہیں؟ یہ بالکل آپ کی بات یہ بھی ایک سازش کا حصہ ہے کہ اگر جس ٹائم پہ آپریشن آپ لانچ ہم کرنے جا رہے ہیں، ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، اور جب اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ مطلب کچھ شہادتیں کچھ زخمی ہو گئے. آپ کو پتا ہے اسپتال میں CMH میں لوگوں کو بلڈ نہیں دیا گیا کہ مرتے مر جائیں. کیوس کریٹ کیا گیا. اس کے بعد مزید کیوسٹی جو پرسوں کراچی کے اندر عالم تھا، ملک میں عالم تھا، کہیں بچے پھنسے ہوئے تھے، کہیں کچھ پھنسے ہوئے تھے، والدین پریشان. یہ وہ قوم ہے جس نے 2007 میں بیوی کی شہادت کے بعد کے واقعات دیکھے ہیں. سب افراتفری کا شکار تھے. انہوں نے جو ہے مطلب یہ سمجھا تھا کہ افراتفری میں لگا دو اس قوم کو اور اپنی کچھ چیزیں، اپنی کچھ ایما جو پوری کر لی جائیں. شاید ان کو یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ یہ معاملہ کسی سیاسی پارٹی کے دھرنے کا نہیں تھا. یہ وہ سمجھ رہے تھے کہ مطلب یہاں بات کو ہم آپریشن کر کے کیوسٹی تک لے آئیں گے اور کچھ خانہ جنگی انتشار. میں سمجھتا ہوں یہ خانہ جنگی کی طرف ملک کو لے جانا چاہتے تھے. یہ ان کا مین مضمون پلان تھا. میں تو اس کو یہی سمجھتا ہوں. سر 9 شہادتیں، فوج کی ثالثی، عدلیہ کی توہین. سر ریاست کی رٹ کہاں ہے؟ بھائی میں کہتا ہوں ریاست کہاں ہے؟ اب ریاست کی رٹ بات کر رہے ہیں یہاں. سر ایک بات اور بھی تو ہے، دیکھیں ہم مولانا صوفی محمد سے معاہدہ کرتے ہیں، اس معاہدے کے خلاف ساری قوم فتویٰ دے دیتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے. یہاں پہ سیم ایک معاہدہ یہاں پہ کر لیا گیا جس میں قوم کو معافی مانگنی پڑے گی، ریاست کو معافی مانگنی پڑی. یہ کیسا معاہدہ تھا؟ اب یہی سب سے بڑی جو مطلب میں کیا کہوں اس پہ آج جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے جو ہے مطلب یہی ریمارکس دیے کہ یہ کس قسم کا معاہدہ کیا گیا. اب دیکھیں نا یہ وہی مطلب پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی نااہلیاں چھپانے کے لیے اس میں جو ان کو جس طرح سمجھ میں آ رہا ہے نظریہ ضرورت کہہ لیجیے یا جو میں تو یہ آپ نے کہا ریاست کی ریٹ کا ہے. معاذ اللہ مجھے ورڈ یوز کرنا پڑ رہا ہے کہ جناب یہ بنانا ریپبلک کے طریقے کی ایک چیز بن چکی ہے. اور جو انہوں نے شاید پلان کیا ہوا تھا وہ یہی تھا کہ میں پھر وہی کہوں گا خانہ جنگی کی طرف ملک کو جھونکنا چاہ رہے تھے. عوام فوج کو آمنے سامنے لانا چاہ رہے تھے. میری خود ذاتی دانست میں دیکھی ہوئی چیز ہے جب پرسوں یہ معاملہ ہوا لوگوں نے اپنے کاروبار بند کرنا شروع کیے. کچھ علاقوں میں کچھ عناصر ضرور جو ان کے ساتھ جو واٹ ایور تھے وہ شامل ہوئے کہ مطلب بند کیا جائے، لیکن کئی جگہوں پہ میں نے خود دیکھا والنٹیئر بیسس پہ رضاکارانہ طور پہ لوگ بند کر رہے تو رینجر ان کو کہتی ہے کہ بھائی کھولیں. انہوں نے کہا نہیں عقیدہ نبوی کا معاملہ ہے، ایمان کا معاملہ ہے، ہم تو بند کریں گے. تو آپ ذرا سوچئے نا اگر یہ بڑھتا رہتا معاملہ اور اگر فوج اس میں انٹروین پراپر کر جاتی آپریشن میں آتشی اسلحے کے ساتھ تو ہوتا کیا، کہاں تک یہ معاملہ پہنچتا. تو جہاں ان کو ضرورت پڑتی ہے سپریم کورٹ کے احکامات نہ ماننے والے آج ہائی کورٹ کے احکام کو ماننے کی بات کر کے سارا نزلہ ان پہ ڈال کر اپنا بریوس جمع ہونا اپنے آپ کو چاہتے ہیں. اسلام آباد کا معاملہ تو ایک طرف رکھتے ہیں، فیض آباد میں جو کچھ ہوا سمجھ میں آتی ہے کہ وہاں پہ پولیس اینڈ لا اینڈ آرڈر فورسز جو تھی وہ احسن اقبال کے انڈر میں تھی. کراچی میں خود میرے آفس کے نیچے، میرے اسٹوڈیو کے نیچے آنسو گیس کے شیل فائر ہو رہے تھے، ایک دوسرے کے اوپر کراس فائر ہو رہے تھے، لوگ دوسرے لوگوں کی موٹر سائیکلیں جلا رہے تھے. یہ کون لوگ تھے؟ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کن لوگوں نے موٹر سائیکلیں جلائی اور گاڑیاں دلائی ہیں؟ کراچی میں 2 شہادتیں ہوئی ہیں اور 50 کے قریب لوگ زخمی ہیں. یہ کون لوگ تھے؟ آپ کو غالباً 12 مئی یاد ہوگا. بالکل. تاریخ کراچی تو اس طرح کی چیزوں سے بھری پڑی ہے. دیکھیں میں نے حارث ایک یہاں پہ بات کہی تھی، میں کسی کی سپورٹ میں یا پرو میں obviously عقیدہ ختم نبوت کو چھیڑنا ایک بہت ہی مذموم سازش تھی. اس کے بے نقاب ہونے چاہیے چیزیں، تمام چیزیں ہونی چاہیے، لیکن اس کی آڑ میں اس طرح کی چیزیں کہ عام آدمی کو جو ہے مطلب اس نقصان سے دوچار کیا جائے جو زندگی بھر وہ بھرپائی نہ کر سکے، کسی کی پوری زندگی کی جمع پونجی جلا دینا. اور یہ اس شہر نے بہت دفعہ دیکھا اور ہمیشہ سے دیکھا. اس دفعہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مین ذمہ داری کہ اس طرح کے حالات کو پیدا کر لینا کہ پہلے اگر یہ ہینڈل ہو جاتا طریقے سے تو یہاں تک بات ہی نہ پہنچتی. کراچی میں الحمدللہ لا اینڈ آرڈر انفورسمنٹ ایجنسیز نے جو ہڑتالوں کا ایک دور ہوتا تھا اس دور کو ختم کیا. وہ ایک
क्या बाप बनकर रह गया था कराची में, दोबारा से उसी तरह की चीजें कल परसों में और आज में कराची के लोगों ने देखी और विटनेस भी की। जो आप कह रहे हैं आपकी ऑफिस के नीचे बिल्कुल शार फैसल पे ऐसा हुआ, शहादतें हुई। तो इसमें जो अनासर मिल जाते हैं, आप जरा सोचिए ना, बीबी की शहादत के बाद जो एटीएम लूटे जा रहे थे, आप और मैं घरों को जानने की कोशिश कर रहे थे, वो कौन थे? जो गाड़ियां जला रहे थे वो कौन थे? जिन्होंने लड़कियों की इस्मत दरी की, आज तक लड़कियां घरों को नहीं पहुंच पाई। आपको इल्म है परसों की क्यूरियोसिटी में कई चीजें अभी तक तो रिपोर्ट ही नहीं हुई, कईयों के साथ क्या हुआ। तो मैं तो इसकी सरासर जिम्मेदारी फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि अगर ये पहले निपटा लेते, क्योंकि मौके आप देते हो। इसमें धरना, देखिए हर कोई बराबर नहीं होता, 5 उंगलियां। धरने में भी बहुत सारे लोग जो शायद दाढ़ी और लिबादा तो रख लेते हैं, लेकिन वो दिल से उनको खुद कुछ नहीं पता, और वो इस तरह की मौका परस्त लोग जो है उसमें मौजूद होते हैं और उसमें अपनी कार्रवाई डालते हैं। वैसे ये शहर स्ट्रीट क्राइम्स की वजह से बहुत ज्यादा, आप तो समझते हैं कि कई और इसमें अनासर बैरूनी साजिशें शामिल है। जिस तरह एक सर्वे पिछले दिनों जब किया गया, जब खंजर मार चल रहे थे और वो अचानक गायब हो गए, कराची को वर्स्ट सिटी डिक्लेयर कर दिया गया एक तरह से सेकंड और फर्स्ट नंबर के ऊपर। तो आप इसमें बैरूनी साजिशी अनासर, लेकिन इसमें मेन फेलियर अगेन सरकार। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे आखिरी सवाल, ये मुतनाज़ा बिल बनाने वाली कमेटी में 12 से 15 लोग शामिल थे। इस बिल को असेंबली में पेश करने की जिम्मेदारी जाहिद हामिद साहब पे थी। सिर्फ इसकी पेश करने की जिम्मेदारी, मतलब जो पेश करने वाले बंदे थे वो जाहिद हामिद थे। बाकी 12 से 15 लोग, जिसमें पीटीआई के लोग भी शामिल थे, पीएमएलएन के लोग भी शामिल थे, पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल थे। सवाल ये कि उनके खिलाफ कोई क्यों बात नहीं करता, या उनके नाम सामने क्यों नहीं आ रहे जिन्होंने ये बिल बनाया? इसके अंदर वैसे 2 राय हैं हारिस के। देखिए बिल जो मतलब इलेक्शन बिल या इलेक्टोरल बिल, जिसके अंदर ये इशू खड़ा हुआ और फिर सेनेट के अंदर एक आवाज होती है, फिर पहुंचते पहुंचते यहाँ तक बात पहुंची, और जिसपे दूसरे दिन जाहिद अहमद साहब कहते रहे कि कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं एक सिंपल लॉजिकल बात करूंगा और उसके बाद जो है वो एक और बात करना चाहूंगा कि अगर आप लेट से आप अपने इदारे के सरबराह हैं या आप एक कैटरिंग की सर्विस चलाते हैं, ठीक है, आपके नीचे काम करने वाले बावर्ची हैं, उनसे नमक ज्यादा डल जाता है, तो जिम्मेदारी, ये दुनिया भर का उसूल है, जिम्मेदारी जो चेयर पे बैठा होता है वो कहता है कि मैं टीम लीड था, मेरे नीचे ये चीज जो एथिकल अखलाकी तौर पे इनका फर्ज बनता था, और इस पे इतना बड़ी सोरिश भी ना होती कि मेरी अगर टीम से भी मिस्टेक हुई है, इसकी इंक्वायरी प्रॉपर होगी और मैं रिजाइन करता हूँ फिलफॉर के जनाब मुझसे ये हरकत हुई। दैट्स वाई जाहिद अहमद साहब को, क्योंकि देखिए फ्रंट रनर जो टीम लीड होता है वही हमेशा निशाने पे रहता है। अंदर अगर किसी पार्टी के अंदर भी कोई बुराई होती है तो पार्टी का लीडर ही बदनाम हो रहा होता है। माना कमेटी के अंदर ये चीजें थी, 1-2 आ रहा है, इसके अंदर ये भी है कि कई जो अमेंडमेंट के बिल थे उन्होंने इसमें बीच में इस चीज को इंसर्ट करके जो वो मतलब यानी कई फाइलों के साथ या कई चेक्स के साथ एक बोगस चेक भी साइन कराने की या पास कराने की कोशिश की। इस तरह भी लोगों ने उसके अंदर कहा है कि अंग्रेजी हमारी क्योंकि मादरी जबान नहीं है तो हम इसको समझ नहीं पाए, बहुत सारी और इश्यूज रह गए। लेकिन क्योंकि बीइंग सीट के ऊपर वो बैठे हुए हैं, सीट पे हैं, तो पहली जिम्मेदारी उन्हीं पे आएगी कि आपकी टीम में जिसने भी किया वो तो बात की बात है, मुद्दा यह है कि आप अपने एथिकली आप उसको रिजाइन करते। पनामा लीक्स में जिन मुजरा का नाम, मुजरा आदम का नाम दुनिया भर में आया, चाहे वो यूके के हो चाहे कहीं के हो, फौरन रिजाइन कर दिया। ये एथिकल जिम्मेदारी होती है पोस्ट की भी। तो ये एक सिलसिला है जिसकी वजह से लोग जो है वो जाहिद हामिद साहब के पीछे हाथ धोए पड़े रहे। बहुत शुक्रिया अदनान कोडिया साहब, मारूफ समाजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। मकबूजा कश्मीर में मुहासरे और तलाशी के दौरान मुतादिद कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मकबूजा कश्मीर में काबिज फौज की जानिब से मुहासरों और घर घर तलाशी का सिलसिला जारी है। इस दौरान मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके खिलाफ लोगों ने मुजाहरे किए और हड़ताल की। मुश्तरका मज़ामती क़यादत ने गिरफ्तार हुर्रियत रहनुमाओं पर बेईमाना तशद्दुद के खिलाफ आज पीर को मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया था। मकबूजा कश्मीर की हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी मुख्तलिफ जेलों में कैद हुर्रियत रहनुमाओं से बेहुमाना सलूक की मजम्मत करते हुए आज की जाने वाली हड़ताल की हिमायत का ऐलान किया था। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सैयद अली गिलानी ने इंसानी हकूक़ के आलमी इदारों से अपील की कि वो भारतीय फोर्सेस की तरफ से मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लें। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि हिज़्बुल्लाह और इसराइल की कशीदगी से मुसल्लह तनाज़ा पैदा हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस ख़दशे का इजहार किया है कि इसराइल और लबनानी तंजीम हिज़्बुल्लाह के दरमियान नई कशीदा सूरत हाल से मुसल्लह तनाज़ा शुरू हो सकता है। ज़राए इब्लाग़ के मुताबिक एक बयान में उन्होंने फ़रीक़ैन से सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील की। सेक्रेटरी जनरल ने इसराइल और हिज़्बुल्लाह के रहनुमाओं से कहा कि वो जारहाना बयानात से भी इज्तनाब करें।
مسجد الحرام اور مسجد النبوی کی حدود میں تصاویر لینے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ سعودی حکومت نے مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی حدود میں تصاویر اور ویڈیو بنانے پر مکمل پابندی لگا دی ہے۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ یہ اقدام مقدس مقامات کی حفاظت اور زائرین کی سہولت کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سعودی وزارت خارجہ نے 12 نومبر کو احکامات جاری کیے اور غیر ملکی سفارتخانوں کو پابندی کے متعلق آگاہ کیا۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ اس قسم کی سیاحتی سرگرمیاں زائرین کے لیے عبادت میں خلل کا باعث بنتی ہیں اور زائرین کو عبادت کی حقیقی روح سے محروم کرتی ہیں۔ ریاض میں اسلامی فوجی اتحاد کی دفاعی کونسل کے پہلے اجلاس میں دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عزم کیا گیا۔ اسلامک ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کے کمانڈر جنرل راحیل شریف نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے سعودی عرب کی سربراہی میں قائم اسلامی ممالک کی افواج کے اتحاد کی دفاعی کونسل کا پہلا اجلاس سعودی دارالحکومت ریاض میں منعقد ہوا۔ سعودی ولی عہد وزیر دفاع و نائب وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے اسلامک ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کولیشن کے پہلے اجلاس کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک لڑتے رہنے کے عزم کا اظہار کیا اور کہا کہ دہشت گردوں کو اسلام کا پرامن تشخص مجروح کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آج ہم ایک مضبوط پیغام دے رہے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مل جل کر کام کریں گے۔ جبکہ اتحاد کے کمانڈر جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف نے کہا کہ مسلم عسکری اتحاد دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بہترین پلیٹ فارم بنے گا۔ پاک فوج کے سابق سربراہ راحیل شریف کا اپنے خطاب میں مزید کہنا تھا کہ حالیہ برسوں میں 70,000 دہشت گرد حملے ہوئے ہیں جن میں 2 لاکھ افراد جاں بحق ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی سے اسلامی دنیا کے کئی ممالک متاثر ہوئے جبکہ ان حالات کا سب سے زیادہ اثر عراق، افغانستان اور پاکستان پر ہوا۔ راحیل شریف نے واضح کیا کہ یہ عسکری اتحاد کسی ملک، فرقے اور مذہب کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ اتحادی ممالک کے لیے دہشت گردی کے خلاف لڑنے کا پلیٹ فارم ہے۔ راہ نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے راہ نیوز۔ اللہ حافظ۔